الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ وَأُرِزُوا، اور پیش کیا جائے گا تمہیں، عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ تعالیٰ کے سامنے صف بستہ، لَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تحقیق تم آؤ گے ہمارے سامنے، کما خلقناکم اول مرتن، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، بل زعمتم، بلکہ تم خیال کرتے تھے، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور خالق ارض و سما ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے سارے جہانوں کا سردار بنایا اور سارے نبیوں کا امام بنایا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بھی سابقہ آیت کی طرح قیامت کے دن کی ترجمانی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے میرے فرما بردارو، اے میرے نافرمانوں، اے تمام لوگوں، تم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ ایک دن آنے والا ہے کہ تم میرے سامنے اکٹھے ہوگے۔ فرمایا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ تم سب اللہ کے حضور صفیں باندھ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق تم آؤ گے ہمارے سامنے، کما خلقناکم، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اول مرتن، پہلی دفعہ، بل زعمتم، اور بل زعمتم، تم خیال کرتے تھے کہ اللہ نجعل لکم موعدا، کہ تمہارے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا، یعنی کوئی قیامت نہیں آئے گی، تمہیں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، تمہیں پوچھا نہیں جائے گا۔ تم اپنے ذہن میں یہی سوچ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ اس دن سب کی پیشی اللہ کے حضور ہوگی، صفے بستہ، یعنی صفے باندھ کر وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے صفے باندھ کر، ہاتھ باندھ کر، نظریں جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور آج یہ اپنی ریاست اور حکومت، جس پر ان کو ناز تھا، جن پر یہ گھمنڈ کرتے تھے، جن پر یہ اکڑتے تھے، اس کو بھول کر اس دن یہ غلاموں کی طرح اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے صفے باندھے کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ دیکھ لو، جس طرح تم دنیا سے خالی ہاتھ گئے تھے، اسی طرح تم دنیا سے خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ آج تمہارے پاس نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی تمہارے پاس دولت ہے، نہ کوئی مال ہے۔ جس طرح تم گئے تھے اسی طرح تمہیں واپس بلا لیا گیا ہے، اور تم ہمارے سامنے اسی طرح پیش کر دیے گئے ہو۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، یعنی وہ سب کچھ دنیا پہ ہی رہ گیا ہے، وہ دنیا کا مال تھا، دنیا پہ ہی رہ گیا، اللہ کے سامنے تم خالی ہاتھ ہی حاضر
ہوئے ہو۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، اور تم خیال کرتے تھے کہ تم شاید اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوگے، یعنی اس بے بسی اور محرومی کا تو تمہیں کوئی گمان ہی نہیں تھا، تمہیں خیال تک نہیں تھا، تم نے سوچا تک نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تم تو اس غم میں مبتلا تھے کہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے سرے سے کوئی دن ہی مقرر نہیں کیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے، میزان لگنے والا ہے، دوزخ اور جنت جو ہے اس کو تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بعد میں آنے والوں کو ہر چیز سے خبردار کر دیا۔ قیامت کے حالات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، قیامت کے دن کی تیاری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے خبردار کر دیا۔ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس سے بچاؤ کی جو تدابیر تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سب کو اس سے خبردار کر دیا کہ یہ دیکھو یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو میرے حکموں کی تابعداری کریں گے، جو میرے حکموں پر چلیں گے، جو صراط مستقیم پر چلیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، جو نماز پڑھیں گے، جو شریعت کے دیگر احکامات پر عمل کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اور جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ان کو دی جائیں گی، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا صرف ذکر ہی کیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں کوئی صحیح طرح جانا نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح دوزخ ہے، دوزخ نافرمانوں کے لیے ہے، میرے باغیوں کے لیے ہے، میرے نافرمانوں کے لیے ہے، مجھے نہ ماننے والوں کے لیے ہے، جو پیغمبر کا، شریعت کا، قرآن کا، یوم حساب کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ جہنم ایسی ہے جس کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، پھر ان کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے، تو وہ دوزخ چیخ رہی ہوگی، چنگاڑ رہی ہوگی کہ اے اللہ میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں، میرا جوش ختم ہو رہا ہے، میرے اندر اپنے باغیوں کو ڈال دے تاکہ میری آگ ہے وہ ٹھنڈی نہ ہونے پائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے وہ قیامت کے حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ان سب کے جاننے کے باوجود بھی اگر انسان ان چیزوں سے اعراض کرتا ہے، ان چیزوں پر غور نہیں کرتا، تو پھر اسے صرف بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔